اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ آج کے موضوع میں سورہ فاتحہ اور اس کے فضائل پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں۔ اور اس کے بعد دوسری اہم بات، یہ مکمل صورت ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ مکمل صورت نازل ہوئی۔ اور تیسرا حدیث پاک میں ہے کہ یہ سورہ شفا ہے۔ اگر اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے، جو اس میں آیات ہیں ان کو سمجھ کے عمل کر کے تو اس کو پڑھا جائے، اپنے اوپر دم کیا جائے کسی بیماری کے لیے، یا پانی پر دم کر کے خود پیے کسی کو دے دیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کلام پاک کی افتتاحی صورت میں جو افتتاحی جملہ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی ایسے جہان، ایسی کائناتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، وہاں کے ہر ذرے کو پرورش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، ساری چیزوں کی پرورش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس جملے میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خصوصیت ہے ربوبیت، یعنی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق بنا کے اس کی نگہداشت بھی کرے، اس کی پرورش بھی کرے، اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے پہلے جملے میں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 64 کی طرف جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو پودا ہے، یہ جو بیچتے ہو تم، یہ اگاتا کون ہے؟ تم تو بیج دیتے ہو، تو اگاتے ہم ہیں اس کو۔ نہیں، کسی شے کو بیج دینا کافی نہیں ہے، یہ بھی ان کے حکم سے بیجا جا رہا ہے۔ وہ نہ حکم دیتے تو بیجنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بیج دینا کافی نہیں ہے، پھر اس کا نکلنا، اس کا پودے کا ایک درخت بن جانا، اور اس درخت سے پھل آنا، ان پودوں سے پھل آنا، وہ اگاتا کون ہے؟ اس کی پرورش کر کے اس مقام پہ کہاں لاتا ہے جہاں سے وہ رزق آپ کو دیا جاتا ہے۔ پھر اسی سورہ واقعہ کے آگے جو آیات ہیں ان میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زراعت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم تو یہ ہے کہ
بیج ہی بوتے ہو، باقی تو سارا کام ہم کرتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری یہ لہلاتی کھیتیوں کو گھاس پھوس بنا دیں اور گھاس پھوس بنا کے تمہارے ہوش اڑا دیں. اب یہاں ایک چیز ہے، کہیں میں نے کتاب میں پڑھی تھی سائنس کی، کہ جو اوپر کا عمل ہے اس کا، گندم کا یا کسی چیز کا، چاول کا، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے بیکٹیریاز کی پوری فوج ہے اس کے نیچے، جو نیچے سے بھی کھاد پہنچاتی ہے ان پودوں کو، ان چیزوں کو. اوپر سے ہم پانی دے رہے، نیچے سے ایک بیکٹیریا کی پوری فوج ہے، مخفی فوج جو پہنچا رہی ہے. تو یہاں وہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس بیکٹیریا کے عمل کو روک دیں تو تمہاری کھیتیاں تہس نہس ہو جائیں. تو پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 میں کہ یقین والوں کے لیے اس کائنات میں نشانیاں موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اور تم خود اپنے آپ کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، مفہوم ہے اس کا، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی ان چیزوں کو دیکھو. تمہارے اندر ایک پورا نظام جو ہے وہ فٹ کیا گیا ہے، جو حرکت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے. یہ پھیپھڑے، گردے، یہ وہ ساری چیزیں، پوری ایک کائنات انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے. اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات پر غور کرو. تو پھر کہہ دو الحمدللہ رب العالمین. جب بات یہ ہے کہ سب کچھ کر ہی ہو رہے ہیں، دے بھی ہو رہے ہیں، پانی وہ دے رہے ہیں، روٹی وہ دے رہے ہیں، اناج وہ دے رہے ہیں، کھانا وہ دے رہے ہیں، تو پھر حق تو بنتا ہے نا کہ جس کی کھائیں گے اس کی گائیں گے. تو اس لیے حق تو بنتا ہے اس کی تعریف کا. اور پھر ایک اور جگہ قرآن میں کہا گیا کہ یہ جو پانی ابھی میں نے بیان کیا ہے، جو پانی ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو، یہ جو بادل، تو اس پانی کو اگر کھارا کر دیا جائے، کڑوا کر دیا جائے تو کیا کرو گے؟ تو اب اس میں سے بھی یہ بات نکل رہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پانی جو اوپر سے ہمیں دے رہے ہیں، میٹھا پانی جو کسی بھی تبخیری عمل یا کسی سے ہو کے گزر کے پروسیس سے وہ پانی بنتا ہے. پانی تو بادلوں کا ہی ہوتا ہے، وہ جو بھی ہے، اور اس طرح سے وہ سارا سلسلہ ایک بنتا ہے. اب وہ جو پانی دے رہے ہیں اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اگر ہم کھارا کر دیں تو کیا کرو گے؟ تو تم شکر گزار بندے کیوں نہیں بنتے؟ الحمدللہ رب العالمین. کم از کم اتنا تو کہہ دیا کرو، اتنی بات تو کر دیا کرو. یہ سورہ فاتحہ کی آیات کی آگے تشریح بہت لمبی ہے. بہرحال فی الحال میں اسی ایک نقطے پہ یا کچھ اور بیان کروں گا، چونکہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو پوری. تو اب اس کو ساری نمازوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا سورہ فاتحہ. اور یہ جنازہ نمازیں ہو، نماز عید کی ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب میں سورہ فاتحہ پڑھنی. اس لیے کہ اس طرف دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا بات فرما رہے ہیں. پھر آگے اپنی صفات بیان کرتے ہیں، رحمان اور رحیم، یعنی دونوں ایسی صفات ہیں کہ جن کا مقصد ہی رحم کرنا ہے. اور پھر آگے جا کے کہتے تھے مالک یوم الدین، کہ جزا سزا کا جو دن ہے قیامت کا، یہ ڈے آف ججمنٹ ہے، اس کے ہم مالک ہیں. یعنی ڈے آف ججمنٹ کا تو جج ہونا چاہیے نا. اس دن جو انصاف ہوگا، انصاف ہونا چاہیے نا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم انصاف کے مالک ہیں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے
قانون کے تحت ساری کائنات چلاتے ہیں، اپنے قانون کے تحت، لیکن اپنے قانون کے محتاج نہیں ہیں۔ ساری کائنات، سب عدالتیں کسی نہ کسی قانون کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے بھی محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس لیے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف تو ہوگا لیکن مالک ہم ہیں، چونکہ انصاف کے بھی ہم مالک ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد کچھ یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جیسے گناہ گار اگر توبہ کر کے تو ہر وقت یہ الحمدللہ رب العالمین کی طرف توجہ رکھیں، توحید کی طرف توجہ رکھیں، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف توجہ رکھیں، تو شاید برے اعمال پہ بھی وہ مالک یوم الدین شاید بیڑا پار کر دیں۔ یہاں مالک کہنے کا مقصد یہ ہے، جج تولتا ہے چیزوں کو، مالک نہیں تولتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پھر یہاں ایک بڑا زبردست فارمولہ، بڑا زبردست اصول قائم کر دیا، توحید کا بہت بڑا اصول، کہ یاد رکھنا جس کی عبادت کرو گے مدد اسی سے مانگنا، اور جس سے مدد مانگو گے پھر عبادت بھی اسی کی کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر دعا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اس کا جواب دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ پکڑو، ان کے پیچھے چلو۔ اور وہ بھی بتا دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں انعمت علیہم کی تشریح بھی کر دی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اور پھر بیچ میں ڈالے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کہ یہ ہے وہ انعمت علیہم جن پر ہمارے انعام ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں سے بھی رجوع کرنا، انعام یافتہ لوگوں کی بھی اتباع میں رہنا، تاکہ تم صراط مستقیم سے بھٹک نہ جاؤ۔ تو یہ باتیں کی گئی ہیں اس میں، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو زیادہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ آج بھی میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے اشارہ 10 منٹ کا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ۔ میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے، اس کو پڑھ کے دم بھی کر لیں تو سب بیماری ٹھیک ہو جائے۔ شاید میں نے پہلے کہہ دیا ہے لیکن دوبارہ، اور اگر یہ اس کو دم کر کے پانی بھی پیا جائے، پلایا جائے، یا روز آدمی اس پہ خود اپنے دم کر لے اپنے اوپر، تو یہ بہت شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی۔